سارہ صاحبہ یہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانی پیدا کرے زندگی میں ہمیشہ، یہ فرمائیے کہ کبھی کسی چیز پہ گلٹ رہتا ہے سارہ چودھری کو؟ گلٹ مجھے لگتا ہے کہ بیچ میں ایک فیز تھوڑا سا مجھے گزرا تھا جس میں مجھے لگتا ہے کہ میں بہت اچھی بیٹی رہی ہوں امی ابو دونوں کے لیے، تو اور ہمیشہ مطلب سب تعریف کرتے تھے اور امی وغیرہ خود بھی تعریف ہمیشہ کرتے رہے. پھر مجھے لگتا ہے کہ ایک بیچ میں ایک ایسا فیز آیا کچھ عرصے کا جہاں پر کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی آواز بھی ریز کی امی کے آگے، اور تھوڑا سا میں ان سے لڑی بھی، اور شاید بدتمیزی بھی کہیں نہ کہیں کسی حد تک کی، یعنی بد زبانی جس کو کہتے ہیں ہم، وہ میں نے ان کے ساتھ کی. تو اس کا مجھے ایک وہ ہوتا ہے، کیونکہ پہلے بھی میں امی سے بہت محبت کرتی تھی، ابھی بھی بہت محبت کرتی ہوں، اور خاص طور پہ جب دین کو سمجھ کر پڑھا اور تب تو جب پتہ چلا اہمیت کہ والدین کی کیا اہمیت ہے، ان کے حقوق نہیں کرنے کا ہمیں تو حکم دیا، اور پھر ان کی خدمت کرنے کا ثواب کتنا ہے، وہ جب پتہ چلا تو پھر وہ تھوڑا سا ایک اس ٹائم کا ایک وہ گلٹ ہوا کہ شاید مجھے وہ بھی نہیں ان کے ساتھ کرنا چاہیے تھا. اور یہ عمر کے کس دور میں، کس فیز میں یہ پیچ رہا؟ یہ وہی والا میرے خیال سے وہی فیز تھا شاید، پروبیبلی بیکاز آئی واز گوئنگ تھرو اے ٹرانزیشن. تو اس میں میں ایون بہت جسے کہتے ہیں کہ تھوڑی ریجڈ بھی ہو گئی تھی. یہ وہی والا سے مراد ہے کہ جب آپ 2011 اور 12 کی بات کر رہی ہوں، جب آپ کا رجحان اس جانب زیادہ ہو رہا تھا دین کی، تو وہ آپ نیا نیا ایکسپیرینس اور نیا نیا ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں نا چیزوں کو، تو یو کائنڈ آف لائک آپ تھوڑا انفلوئنس بھی ہو رہے ہوتے لوگوں سے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. سو اس میں مجھے لگتا ہے کہ میں ویسے اوور آل بھی ایک کافی ریجڈ سی ہو گئی تھی، یعنی لوگوں پہ نا فوراً لوگوں کو جج کرنا کہ یہ بھی جہنمی ہے، یہ بھی جہنمی ہے، اور یہ بھی. تو وہ ایک ٹائم ظاہر سی بات ہے کچھ گزرنے کے بعد جب اور مزید پڑھا، علم حاصل کیا، تو پھر ایک اور ٹرانزیشن آئی لائف میں الحمدللہ، اور ایک نرمی آئی، احساس آیا لوگوں کا کہ اچھا نہیں، لوگوں کے ساتھ اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے. جب اللہ نے نہیں ہمارے ساتھ اس طرح کیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم. آپ کو پتہ ہے دینی فلسفی ہے کہ دین کو نرمی کے ساتھ پیش کرو، بے شک، اور اپنے عمل کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے رادر دین کہ ہم. اور پھر یہ بات سمجھنے میں ایک وقت شاید مجھے لگا نا، اس وقت تو یہی ہوا کہ اچھا سب جو غلط کر رہے ہیں، وہ مطلب ایک ایگریشن تھا کہ جو غلط کر رہے ہیں وہ کیوں غلط کر رہے ہیں، ان کو صحیح کر دیں، پورا پاکستان پکڑ کے ہم صحیح کر دیں، پوری دنیا کو ہم پکڑ کے صحیح کر دیں. اب آپ ایسا نہیں سوچتی؟ ہاں، اب مجھے ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بار بار خود کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہدایت ان کے ہاتھ میں ہے. ایسے ہی ہے. تو ہم صرف ان کا پیغام یہاں پر پھیلا سکتے ہیں اپنے اعمال سے، اپنے جد و جہد سے، اپنے ایفرٹ سے. تو وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. لیکن یہی ہے کہ اگر میں بہت زیادہ ہر وقت سب کو یہ جج کرتی رہوں گی کہ اچھا یہ انسان کیونکہ اگر یہ پردے میں نہیں ہے، یا اس کی داڑھی نہیں ہے، یا اس طرح نہیں ہے، تو میں ان کی طرف ان کو کبھی ویلکم ہی نہیں کروں گی. تو یہ جو آپ نے بات کی والدہ والی، والد صاحب والی، جو بیچ کا ایک وہ گزرا تھوڑا سا، اس پہ کبھی بعد میں پھر آپ نے ان سے ڈائریکٹ کبھی، جیسے کہتے ہیں نا کہ آدمی معذرت کرتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ بھئی میں نے اس دور میں غلط ہو گیا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا کبھی ہوا، یا آپ سمجھتی ہیں کہ بس آپ کو احساس ہو گیا کافی ہے؟ میں نے پھر اس گلٹ کو ختم کرنے کے لیے آف کورس میں نے ایفرٹس پہ بہت زیادہ کیے، اینڈ آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ کہ پھر میں جتنا میں نے ان کو وہ تکلیف پہنچائی تھی اس عرصے میں، اس کا جسے ہم کہتے ہیں کہ پھر نعم البدل، مداوع کیا. ہاں مداوع، دیٹ وڈ بی دا رائٹ ورڈ، مداوع اس کا کرنے کی کوشش کی. الحمدللہ آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ. اور ابھی امی کرتی ہیں، بہت پیار کرتی ہیں، اور یہی کہتی ہیں کہ نہیں بہت کیا ہے تم نے ہمارے لیے. اور وہ بیچ میں اصل میں ان کو ہوتا تھا کہ نہیں تم لوگ مجھ سے پیار نہیں کرتی ہو. تو اب وہ جب سارے ایفرٹس دیکھتی ہیں، ساری چیزیں دیکھتی ہیں، تو پھر ان کو ہوتا ہے کہ نہیں تم مجھ سے کرتی ہو پیار، واقعی کرتی ہو. سارہ چودھری صاحبہ کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ تو میری خالہ جو تھی نا، شی واز 28 ایئرز اولڈ. ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا چھوٹا. تو ان کی سڈن ڈیتھ ہو گئی. اور شام کو حالانکہ میری ان سے فون پہ بات ہوئی، اور گھر کے کافی قریب رہتی تھی تو آنا جانا بھی بہت. اور وہ سب ہوتا ہے نا، سب بہن بھائیوں میں ایک ہوتا ہے جو بہت ہی سویٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ سب کا خیال رکھنا، اور بے ضرر جس کو کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ سب سے پازیٹیو ہے، سب سے سویٹ ہے، اور سب سے نرم انسان یہی ہے، سب کو جوڑ کے رکھتا ہے، سب بالکل جان ہوتا ہے. میری امی بھی تھی، لیکن امی سے زیادہ جو تھی نا وہ خالہ، نرم مزاج، بہت اچھی، بہت سویٹ. تو وہ ایک ایسا ایکسپیرینس تھا کہ جو میں نے ان کو غسل بھی دیا، ساتھ ہیلپ کرائی ایکچولی. سو وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسا لائف کا انسیڈنٹ ہے جو نہیں میں بھول سکی. اور بلکہ میں نے ابھی تک میں خالہ کو اتنا یاد کرتی ہوں کہ مجھے 4-5 بار شاید میں نے یہ ڈریم دیکھ لیا ہوا کہ خالہ زندہ ہو کے واپس آ گئی ہیں. سارہ یہ فرمائیے، جو لوگ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، سب سے پہلے کس سے، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہاں اس سے میں ملنا چاہوں گی زندگی میں، کسی بھی وہ حوالے سے ہو سکتے ہیں، آپ کے تعلق میں ہیں، نہیں ہیں،
انسانوں میں سے اگر میں سوچوں تو میرے خیال سے میری خالہ ہی ہیں، اور تو کوئی ایسا، کیونکہ باقی الحمدللہ جیسے میں جو زندگی سے گئے لوگ، اس میں میری دادی تھی، نانا نانی تھے، تو ان کے ساتھ تو میں نے ایک وقت آف کورس گزارا الحمدللہ انف. اور ایک آپ کو شاید سائیکولوجیکلی ایک دل کی تسلی ہوتی ہے نا کہ جو اپنی پوری زندگی گزار کے گئے تو آپ کو ایک دل کو سکون ہوتا ہے کہ چلے الحمدللہ انہوں نے ایک پوری لائف اپنی اسپینڈ کی. لیکن خالہ کیونکہ بہت جلدی چلی گئی بہت ینگ ایج میں، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک تھوڑا سا رہتا ہے کہ پتہ نہیں بھی وہ ہوتی تو وہ کیسے ریئیکٹ کرتی یا کیا کہتی وغیرہ. تو میرے خیال سے وہی ہوں گی. سوچتے سوچتے یہ بات گزر جاوے ہے دن، سوچتے سوچتے یہ بات گزر جاوے ہے دن، یوں نہ کرتا تھا وہ اس بات کو یوں کرتا تھا. آخر میں یہ فرمائیے زندگی کیا ہے سارا چودھری کے نزدیک؟ زندگی جو ہے وہ میرے لیے وہی ہے اب خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتا دیا، اور وہ امتحان ہے، آزمائش ہے. تو اس زندگی کو وہی سمجھنا چاہیے. اور سیکنڈلی اگین ہمیں دین ہی بتاتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے وہ ایک مسافر خانہ ہے ہمارے لیے. دس از ناٹ، ہاں یہ ہمارا ڈیسٹینیشن نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے. منزل ہماری انشاءاللہ جنت ہے اگر ہم اس کو پانا چاہیں تو. تو جس طرح سے ہم دنیا کے سفر میں جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہم جس طرح وہاں تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں کسی پلیٹ فارم پہ، کسی سٹی میں، کہیں پر بھی، تو وہاں جو ہمارا رویہ ہوتا ہے اپنی چیزوں کو لے کر کہ وہ مخصوص سی کچھ چیزیں ہم اٹھاتے ہیں، پھر اس جگہ سے ہماری اٹیچمنٹ نہیں ہوتی. اٹیچمنٹ ہمارے گھر سے ہی ہوتی ہے. بہت زیادہ پھیلتے نہیں ہیں کہ بس چلنا ہے آگے. ہاں بس وہاں پہ ایک وقت گزارتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ زندگی جو ہے یہ ہمارے لیے ایسے ہی ہونی چاہیے کہ ہماری اٹیچمنٹ اس دنیا سے اتنی نہ ہو جائے کہ پھر ہمیں موت سے ڈر لگنا لگے، ہمیں مرنے سے خوف اس چیز کا آنے لگے کہ مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر نہیں جانا. ایک خوف تو وہ ہے نا کہ میرے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ خوف نہ ہو کہ یار مجھے مرنا نہیں ہے، میرا گھر رہ جائے گا، میری چیزیں رہ جائیں گی، میرے بچے یہاں رہ جائیں گے، میرا پیسہ رہ جائے گا، یہ خوف نہ ہے. حب دنیا اس نوعیت کا نا. بالکل. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ مجھے قول یاد، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے. تو بہت بہت شکریہ سارا، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ، بہت اچھا لگا. الحمدللہ بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ناظرین یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اور ابھی جو بات ہو رہی تھی اسی فلسفے کے حوالے سے ایک شعر ہے، اسی پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ ایک بات اور پتے کی میں بتاؤں تجھ کو، ایک بات اور پتے کی میں بتاؤں تجھ کو، آخرت بنتی چلی جائے گی دنیا نہ بنا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اور دنیا نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جوڑ جوڑ کے اتنا اکٹھا کرنے کی لوڑ نہیں، مگر دنیا کو اچھی طرح گزارنے کے لیے جو چاہیے ہوتا ہے وہ تو یقیناً سب کو کرنا چاہیے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.